بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف میں تھا جسے کچھ علم نہ تھا۔ میں بھی سیدھا امی کی طرف گیا، ان کے ہاتھ سے فون لیا۔ مہران کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، فون واپس کرو۔ وہ غصے میں مجھ سے فون لینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب میں بچہ نہ رہا تھا، نہ میرا زور بچوں والا تھا۔ فوفو اب بھی فون پر بولے جا رہی تھی۔ تم بھی سارے قصور حمید پر نہ ڈالو۔ عورت اگر عورت ہو تو شوہر کو اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے تاکہ وہ دوسری عورت کے پیچھے نہ جائے۔ شہدا، ہم شرمندہ ہیں۔ قسط 63۔ فوفو سانس لیے بغیر بولے جا رہی تھی اور امی پورا زور لگا رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے فون لے لے۔ اس بار امی اتنا اونچا بولی کہ فوفو نے بھی سن لیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ ایک قدم پیچھے گیا، پھر بولا، جی فوفو، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ کوئی اور بات اور نصیحت ہے تو وہ بھی بتا دے۔ اب کیا ان کی زبان لڑکھڑا گئی۔ مرد اگر مرد ہو تو اسے کیسا ہونا چاہیے؟ میری امی کی باری آئی تو آپ اس طرح کی نصیحتیں کر رہی ہے۔ اپنے شوہر کی دفعہ یاد ہے؟ جب چھوٹی سی بات پر آپ کے دونوں بھائیوں نے ان کا کیا حشر کیا؟ یہ تمہاری کرنے کی باتیں نہیں ہیں۔ تمہاری ماں نے تمہیں ادب نہیں سکھایا کہ ان معاملات میں دخل اندازی نہ کرو؟ وہ بولی۔ جی، بہت اچھا سکھایا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ میں اس لیاقت کی کمی ہے۔ آپ کو میری امی جیسی شریف اور بالیاقت بھابھی کی قدر نہیں ہے۔ آپ نے تو اپنی امی کو اتنی تکلیف دی کہ وہ کہتی تھی کہ کاش میں مر جاؤں اور اپنی اس نااہل اولاد سے نجات حاصل کروں۔ ویسے آپ نے اپنی دوسری بھابھی کو دیکھا ہے؟ ضرور دیکھنا، بالکل آپ کے مقابلے کی ہے ویسے۔ میں نے یہ کہا اور فون رکھ دیا۔ امی ابھی تک مجھے بے یقینی کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ میں ہال سے کمرے میں آ گیا، امی میرے پیچھے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ ابو نے؟ نہیں، میں نے خود دیکھا، بازار میں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ امی جیسے بے حال ہو کر بیٹھ گئی۔ بچے؟ اس بیوی سے بچے بھی ہیں؟ کتنے سال کے ہیں؟ مجھے لگتا تھا کہ امی کو اندازہ ہوگا، لیکن امی تو بالکل بے خبر تھی۔ لیکن کسی نہ کسی دن تو انہیں پتہ لگنا ہی تھا۔ لیکن مجھے اندازہ نہ تھا کہ انہیں بالکل بھی علم نہ ہوگا اور ان کے لیے اتنا بڑا شوق ثابت ہوگا۔ اب اپنے شوہر کے بیوی بچوں کا سن کر ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس رات میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں۔ اب لگ رہا تھا کہ انہیں تو ذرا بھی اندازہ نہ تھا اور میں کتنا بتا سکتا تھا۔ فوفو کی اتنی غلط باتوں کے بعد اس رات وہ اور کتنا سن سکتی تھی۔ ایک دم سے امی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور میری طرف بڑھی۔ اور کیا پتا ہے تمہیں؟ اور کیا پتا ہے تمہیں جو میں نہیں جانتی ہوں؟ میں کچھ دیر خاموش رہا۔ اور یہ پتا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں اور آج کا دن بھی جیسا سب کے لیے گزرا ہے۔ کل بات کرتے ہیں، میں نے کہا۔ امی بولی، نہیں مہران، ابھی اسی وقت تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم کچھ بھی چھپاؤ، حتیٰ ایک لفظ بھی نہیں۔ امی کے اونچا بولنے سے الہام اور سعید بھی کمرے سے باہر آ گئے۔
سعید مجھے دیکھ کر بولا، تمہیں پتا تھا؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کیوں ابو کے اتنے عزیز تھے اور میں اتنا برا لگتا تھا؟ ایک مشکل تو ہمارے درمیان یہی تھی کہ مجھے پتا تھا اس بات کا، کیونکہ پتا تھا میں نے بھی انہیں کہا تھا اگر اس بات کی وجہ سے امی کو اذیت پہنچائی تو میں ماموں محمد کو بتا دوں گا۔ امی کے 3 بھائی ہیں، کہیں کسی کی جرأت ہے کہ امی کو تنگ کرے؟ پھپھو سہلا کے 2 بھائی، یاد نہیں کس طرح پھپھا جی کا حشر کیا تھا؟ اب میں سعید کی طرف مڑا۔ ابو نے بھی شادی کر لی تھی، بچے بھی تھے، صرف تم لوگوں کو بتانے سے ہماری زندگی ہی خراب ہوتی۔ میرے لیے وہ کبھی باپ نہ رہے، تمہارے لیے تو تھے نا، نہیں تھے؟ اس رات ابو گھر نہیں آئے، امی کی طبیعت بالکل ٹھیک نہ تھی، انہیں دوائی دے کر سلا دیا۔ میں بھی گیا اور باہر سے کھانا لے آیا۔ رات کو سب سو گئے اور میں پوری رات ہال میں بیٹھ کر سوچتا رہا، ان تمام سالوں کی کوشش ضائع ہو گئی۔ میں تو سوچتا تھا کہ امی کو کبھی پتہ نہ لگنے دوں گا۔ امی تو بہت باشعور، لاور، عقل مند تھی، لیکن الہام بہت زیادہ لطیف، جذباتی تھی، اور شاید اسی لیے یونیورسٹی کے لیے ادبیات کا مضمون رکھنا چاہتی تھی۔ جس چیز کا ڈر سالوں سے میرے اندر تھا اب وہ وقوع پذیر ہو رہی تھی۔